رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام: إن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. صلوات سب سے پہلے صاحب اعظم بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین بنت نبی زوج علی اور علی کی شیخی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ، کائنات کی پہلی ذاکرہ، کائنات کا پہلا قافلہ سالار، کائنات کی فرسٹ پہلی وومن ایمبیسیڈر سفیر حسین زینب کبریٰ، مفسر قرآن، طالب عصمت زہرا، عالم غیر معلمہ، زیور علی، زینت کعبہ، محافظ اسلام، سکون قلب سید الساجدین، زین العابدین، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آج کی اس قرآنی فرش عزا پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ جیسے زینب راشد بنی، جیسے حسین راشد بنے، جیسے ایک ہی رات میں ابن یزید ریاحی ناری تھے لیکن ایک ہی رات میں دامن حسین کو تھام کر راشد بنے، پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو راشد بنا دیا اللہ۔ ہمارا ٹائٹل، ہمارا موضوع اس نورانی عشریہ زینبیہ اور مہدیہ میں یہ تھا کہ حسین نے، مولا سرکار کربلا نے مدینہ کے ٹول پلازے پر ایک جملہ بیان فرمایا، اور وہ جملہ جب آپ حج کو عمرہ میں بدل کر میدان عرفات میں دعائے عرفات پڑھی تب بھی مولا نے اسی جملے کی طرف اشارہ فرمایا، اور جب آپ کربلا پہنچے 7 محرم الحرام کو جب پانی بند کر دیا تب بھی آپ نے اسی جملے کو بیان فرمایا، اور جب ٹوٹی ہوئی ذوالفقار کے ساتھ ننھی سی لہر کھود کر علی اصغر کو زمین میں دھاڑ کے دامن کو چھاڑنے کے بعد حسین نے حیدری شجاعت کے ساتھ اسی جملے کو دہرایا تھا۔ ایسا کیا ہے اس جملے میں جو حسین فرما رہا ہے کہ کربلا ایک ایگزیبیشن ہے جس کے اندر آپ کو 3 پرسنالٹیز دیکھنے کو ملتا ہے، ایک راشد، ایک راکٹ، ایک سابق۔ راشد وہ جو کبھی بھی اپنی لائف میں سٹریس، مسائل، مشکلات، آزمائش، پریشانیوں کی وجہ سے زمین گیر نہ بنے، ناامید نہ ہو، کمر اس کی شکستہ نہ ہو، وہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر آمادہ نہ ہو، وہ رب کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہو، جیسے علی کی شیریں بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے کیا۔ کہ زینب جب راشدہ بنی، زینب جب راضیہ،
زینب جب مرضیہ، زینب جب عابدہ، زینب جب صابرہ بنی تو رب نے زینب کو اس انداز میں راشد بنایا۔ آج سرزمین شام کو زینب کی ملکیت میں لا کر ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آج شام میں نام لیا جاتا ہے تو علی کی شیخلی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کا نام لیا جاتا ہے۔ اور حسین کو آپ دیکھیے جس کو کفن نہ ملا لیکن ساری دنیا میں کفن لے لیا جاتا ہے، اپنی عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے لباس آخرت کو خرید لیا جاتا ہے اسی کربلا سے جہاں حسین کو کفن نہ ملا، اور جو خود پیاسا اس دنیا سے گیا مگر آج اسی کربلا میں جس طرح پانی کی سمیت دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا میں اور کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي زِلْنِ فرش سے زمین پر گرتے رہے حسین، آپ گرے نہیں ہو، اب آپ کو راشد، اب آپ کو بلند، اب آپ کو زندہ، اب آپ کو جاوید، اب دلوں میں آپ کے لیے حرارت پیدا کرنا، یہ ید اللہ دست خدا کا تھا راشد۔ اور سیکنڈ جو ہے سابق وہ راکب وہ پرسنالٹی سے ہماری بات ہوئی ہے، میں خلاصتاً بتا رہی ہوں، وہ یہ کہ جس کی لائف میں اسٹیگننسی، جس کی لائف میں ٹھہراؤ آ جائے، وہ نہ ہم کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ، گھر میں لڑائی ہے، گھر میں جھگڑا ہے، گھر میں تو میں چل رہا ہے، آپ خاموش سائلنٹ بیٹھی، بھائی بات تو کر لیجیے، میں کیوں بات کروں، میں بیچ میں ٹانگ اڑانے والوں میں سے نہیں ہوں، ٹانگ اڑانے کی اللہ کسی کو بھی ہمت نہ دے انشاءاللہ۔ ٹانگ اڑانے کا مطلب ہوتا ہے انٹرفیئرنس، لیکن حق کے لیے آواز اٹھانا یہ راشد کی نشانی ہے، کیونکہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا اذا اکرم اللہ عبدا اعانہ علی اقامۃ الحق، یہ علی کی جملے کہ جب رب غیبی مدد سے آپ کو، آپ کی اولاد کو بلندی عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، دلوں میں آپ کے لیے جگہ، مرنے کے بعد آپ کو زندہ، آپ کے قبر پر آپ کی اولاد کیوں ساری دنیا ہونے کے لیے آئیں گے، وہ عزت، وہ بلندی جیسے قاسم سلیمانی کو دی، جسے آیت اللہ خوری کو دی، جیسے شیخ انصاری کو دی، وہ مقام اگر آپ کو چاہیے، علی نے کہا اونلی ایک کوالٹی تمہارے اندر آ جائے، علی تمہیں خیر البریہ بنا دے گا، علی تمہیں راشد بنا دے گا، اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ اذا اکرم اللہ عبدا اعانہ علی اقامۃ الحق، کہ جب رب کسی ماں کو، بہو کو، بیٹی کو، ہسبینڈ کو، وائف کو، بیٹے کو، دلہے کو، دلہن کو راشد بنانے کا، کہ زینب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن زینب سے قوی، زینب سے زیادہ فاتح، زینب سے زیادہ عزت، زینب سے زیادہ کسی پر کتاب لینے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے آج کسی اور پر لکھی نہیں گئی، وہ عزت آپ کو چاہیے۔ مولا نے کہا ایک کام کرو، اعانہ علی اقامۃ الحق، حق کو سمجھو، حق کو پرکھو، حق کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، اور حق کے لیے بات کرتے ہوئے زبان قطرہ نہ جائے، اور حق کے لیے ایگو کو دفنا کر، حق کے لیے فرعونیت کو دفنا کر، حق کے لیے اپنوں میں اور غیروں میں فرق نہ ڈالتے ہوئے، حق کے لیے امیر اور غریب میں تمیز نہ ڈالتے ہوئے کھڑی ہو کر جو حق کے لیے آواز بلند کرے، رب اسے راشد بنا دے گا۔ میں کیوں بولوں بھائی، میں میری بہو کے حق میں آواز اٹھاؤں؟ پاسبل ہے، میرا غرور، میرا ایگو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ میں میری ساس کے لیے بولوں اچھی ہے تو اچھی ہے، بھلے بس اچھی ہے، میں کیوں بولوں، میں کیوں ان کے لیے آواز اٹھاؤں؟ یہ علی فرما رہے تمہیں راشد اگر بننا ہے جسٹ ایک کام کرو، خدا رہا۔ کل میں نے بتایا تھا نا کسی مجلس میں جوشن کبیر کا، کہ اتنی مجالس ہوتی ہے میں بھول جاتی ہوں کہاں کیا بات کی ہے۔ ہم لوگ جوشن کبیر پڑھتے ہیں 1000 اللہ کے نام، شیطان کے ٹوٹل 2 ہے جوشن کبیر میں، 2 ورڈز۔ شیطان آستین کو سمیٹ کر کہتے اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تم جوشن کبیر علی کے پڑھتے ہو، عمل کرتے ہو میرے جوشن کبیر پر، اور جو میرے جوشن کبیر پر عمل کرے مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لائف ٹائم کبھی بھی راشد نہیں بنے گا، وہ ساقط ہوگا، وہ راکب بھی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ ساقط ہوگا۔ اگر کسی کو یاد ہے بتائیے شیطان کا جوشن کبیر کیا ہے؟ یا مغرور یا مغیوس، یا مغرور یا مغیوس، مغرور ایگو، فرعونیت، انا، آئی ایم دا بیسٹ، میں ماں ہوں،
میری کمائی ہے، میں نے لایا ہے، کسی کی ہمت میرے سامنے زبان چلائے۔ جس گھر میں ایگو، جس گھر میں فرعونیت، جس گھر میں انا، جس گھر میں غرور آ جائے اور وہ غرور حق کو دیکھتے ہوئے حق کے لیے بولنے کی ہمت اسے نہ دے، وہ مایوس۔ جس گھر میں ناامیدی آ جائے، شیطان کہتے ہیں الحمدللہ وہ میری لینڈنگ کا ایئرپورٹ ہے، وہ میرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور مجھے اس جگہ سے زیادہ کہیں اور سکون نہیں ملتا جہاں ایگو آئے۔ اور علی شان نجف شیر خدا نجف اشرف میں نہج البلاغہ میں فرما رہے اذا اکرم اللہ عبدا، تم نے اسکول میں، تم نے کالج میں، تم نے میرڈ لائف میں، تم نے ساس بن کر، تم نے ماں بن کر، تم نے وائف بن کر رہا شیر بلندی اگر کمانا ہے کہ سارے رشتہ داروں کا دل چاہے بس تمہاری عزت کرے، خدا کے یہاں بھی تمہاری عزت میں کمی نہ آئے، ایک کام کرو خدا کے لیے جب بات حق کی ہو وہاں سائلنٹ مت ہو، جب بات حق کی ہو وہاں ایگو کو دفنا دے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے بولو، حق کے لیے بیٹی اور بہو میں فرق مت ڈالو، حق کے لیے داماد اور بیٹے میں فرق مت ڈالو، حق کے لیے ساس اور ماں میں فرق مت ڈالو، حق جہاں ہو جس کے ساتھ بس ایک جملہ، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی جرت جس دن گھروں میں آ جائے، خدا مکین کو، مکان کو راشد بنا دے، راشد بنا دے۔ پرابلم یہ چیز نہیں ہے ہمارے، بالکل نہیں یہ چیز۔ دال بنائے اس دال کی اتنی تعریفیں، اتنی تعریفیں، اتنی تعریفیں، انسان کو لگتا ہے جنت سے مائدہ اتر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ دال میری بیٹی نے بنائی، بریانی ہے، چکن ہے، مجھے نہیں پتا چائنیز رائس ہے، جلفلیزی ہے، ششلیک ہے، کیا نہیں ہے، اس کی تو تعریف بھی نہیں ہو رہی، وہ کس نے بنائی؟ پورے بنائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہو گیا؟ ایک سستے سے سستا جوڑا میری ماں نے عید پہ گھر میں بھیج دیا، اسی کا پورے خاندان میں میسیجز فارورڈ کروں گی، میری ماں اتنی اچھی، میری ماں نے میرے لیے سب کچھ لایا، لیکن بہترین ڈریس اگر آپ کے لیے ساس لاتے ہیں آپ اس کا ذکر کہیں نہیں کرتے، اور میں ہاتھ لگا کے بولوں کہ کہاں سے لیا، آپ پھر ڈر جاتی ہیں، کیسے بولوں ان کو یہ ہماری ساس نے ہمارے لیے خرید ہے۔ بھائی ایک دفعہ بول کے تو دیکھ لیجیے، آج تعریف کرے، فیلنگس کو شیئر کرے، کھل کر اپریشیٹ کرے، حق کو حق بولے، رب دلوں کو وسعت، رب محبتوں میں برکت، رب آپ کو اعلیٰ ذر، اور رب اس کے بعد آپ کو آپ کے بچوں کو راشد بنا دے گا۔ صلوات بھیجے گا محمد راشد بننے کے لیے مولا کائنات امیر المؤمنین شاہ نجف شیر خدا کیا فرماتے؟ اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ علی محبت، شغل عبدہ فی محبت، جب اللہ کسی کو بہت زیادہ عزت دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ بس یہ عزت ہی عزت اس کو ملے، بلکہ اس کے نام پر باقی سب کو عزت ملے۔ فار ایگزامپل سبت جعفر اس دنیا میں نہیں ہے، خدا بریک رحمت فرمانا ہے، ان کی قبر کو نور حسین سے منور فرمانا ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان کی نیکی ہے جو آج یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی اولاد کو ان کے نام پر عزتیں مل رہی ہیں، آج ان کی نسلوں کو باپ کی عزت سے آج بھی عزتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ خدا کہتے ہیں جب اتنی عزت میں کسی کو دینا چاہتا ہوں کہ اس کی نسلوں کو بھی اس کی عزت کے صدقے میں توفیل میں عزت ملے، تو دوسری کوالٹی خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں ایک تو حق کے لیے کھڑے ہونا، سیکنڈ کیا؟ شغلہ فی محبت ہی، بندے کو بزی رکھتا ہے، انگیج رکھتا ہے خدا اپنی محبت سے، اور کہیں ادھر ادھر اوپر نیچے کبھی نہیں بھٹکے گا، وہ رب کی محبت میں انگیج رہے گا، اسے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ علی سے کہا خدا کے سامنے دنیا کو کس طرح دیکھو؟ مولا نے رستے میں دروازے کی طرف اشارہ کیا، دنیا بتا دو کیا ہے؟ وہ دروازے کے باہر جو جوتے اتار کے میں آیا ہوں نا، دنیا کی حیثیت میرے رب کی محبت کے سامنے اس جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تو علی کا نظریہ ہے۔ کاش علی کی یہ فضائل بیان ہو ہمارے یہاں، کاش ایسے حیدر کرار کی سیرت پر ہمارے لوگ چلے گی
کہ جو اسٹکنسی جو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو. میں نے کہا خدا کے سامنے آپ جواب دو. اگر آپ بول سکتے ہو، اگر آپ نے دیکھا ہے اس کے باوجود آپ بات نہیں کر رہی ہیں، آپ خدا کے سامنے جواب دو. کیونکہ مولا حسین نے یوں اشارہ کیا تھا، راکت، تم لوگ راکت ہو، اب کوئی اعمال تمہارے قبول نہیں. اور تھرڈ کیا تھا؟ ساقط. یہ بچہ بھی یاد کر چکا ہے. ساقط، ساقط مطلب جو اوپر سے نیچے کو آ جائے. 10 سال کما لیا، 20 سال کما لیا. ایک ٹور پہ امریکہ گیا، کیا اس نے تو 20 سال کی عبادت کو چلا کر لاکھ بنا دی. ختم. دیٹس اٹ. کس کا نقصان ہوگا؟ تہجد کی نمازیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن کے حافظ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، مجالس پہ مجالس رکھی جا رہی ہے، لیکن ودن ون نائٹ اس نے تمام تر اعمال کو سونامی کی طرح جلا کے راکھ بنا دیا، جسے کہا جاتا ہے ساقط. اللہ نہ کرے. توجہ سے سنیے گا. میں معصومہ تہجد، میں معصومہ قرآن کی تلاوت، میں معصومہ قرآن کی تفسیر، میں معصومہ جس کو اللہ نے راشد، جسے اللہ نے اتنی عزت دی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی عزت پر بات کروں اور میں باعث بنوں، میں وسیلہ بنوں کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، میری وجہ سے کسی کے دل سے آہ نکلے. مولا جعفر صادق فرماتے ہر ایک آہ کے بدلے 10 سال کی عبادت جل کر راہ لگ جاتی ہے. سوچے آپ، تو کیوں آپ ٹائم ویسٹ کر رہے، کیوں ہم عبادت کر رہے؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں جہاں بات بندوں کی ہو وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. تم میری نماز کو چھوڑو میں بخش دوں گا، کوئی بات نہیں. تم میرے روزے کو چھوڑو وہ حقوق اللہ ہے میں چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں. لیکن تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے آنکھوں میں آنسو، تمہاری وجہ سے کوئی گھٹنوں پہ سر رکھے نا، خدا کہتے کسی دنیا میں اگر تمہیں جھکا نہ ہوں مجھے رب نہ دے. یہ خدا سے برداشت نہیں ہے، یہ رب سے بالکل برداشت نہیں ہے. سو آج میں آپ کو چوتھے نبی کے در پہ لے کر جا رہی ہوں راشد بننے کی. سب سے پہلے ہم گئے آدم کے در پر، آدم کی دعا آپ کو بتائی. اس کے بعد ہم گئے کس نبی کے در پر؟ نوح کے در پر، نوح کی دعا آپ کو بتائی. اور کل تھرڈ مجلس میں ہم نے آپ کو تھرڈ ٹائم مطلب ہم نے آپ کو حضرت شعیب کا مہمان بنایا کہ شعیب کیا تھے. شعیب کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز تھی کہ رب نے شعیب کو بھولا ہوتے ہوئے، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے، شعیب نے اپنی بچیوں کو جاب کے لیے باہر بھیج دیا، لیکن زینبی بچیاں بنا کر، حیدری بچیاں بنا کر. قرآن دکھا ہے، مجھے نہیں پتا. فریڈم چاہیے، فریڈم چاہیے. بھائی قرآن سے زیادہ آپ کو کہاں سے فریڈم ملے گا؟ کہاں سے آپ کو آزادی ملے گی؟ قرآن بتا رہے بچیاں دونوں بیٹیاں جاتی تھی جاب کرنے باہر، لیکن وہ اپنے لیمٹس میں رہے. وہ بے حیا نہیں، وہ بے پردہ نہیں، وہ اپنی آنکھوں اور اپنے میک اپ سے 100 مردوں کو گلہدار بنانے والے نہیں. وہ حیا کے زیور کو پہن کر زینبی قدموں کو اٹھا کر وہ جاب کے لیے جایا کرتی تھی. آج ہم چلتے ہیں. سو شعیب کو خدا نے کیا بنایا؟ خیر الفاتح. کل ہم نے بتایا فتح چاہیے، شعیب کی دعا پڑھ لیجیے. آج چلتے ہیں. مجھے بہت پسند ہے یہ نبی. کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار. کون نہیں جانتا ابراہیم کو؟ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم بتاتی ہوں آپ کو. ابراہیم چھٹے پیغمبر ہے. یہ ایک آپ کے انفارمیشن پہ اضافہ ہوگا، جس کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور اولو العزم پیغمبروں میں یہ 2nd نمبر پر آتا ہے. یہ دوسری اولو العزم پیغمبر ہے. اور حضرت ابراہیم کا یہ ہے کہ 180 آیات پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی شان میں نازل کیا ہے. ان کا نام یعنی ابراہیم کا نام ابراہیم یہ قرآن کریم میں 69 ٹائمز آیا ہے. یعنی ایسے مقام پر پہنچے تھے. اور ابراہیم واحد وہ نبی ہے جسے خدا نے کیا لقب دیا؟ خلیل اللہ. خدا کا بیسٹ فرینڈ، خدا کا کلوز فرینڈ، خدا کا جگری دوست جسے کہتے ہیں نا، جگری دوست کہ خواب بھی دیکھے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، درد بھی ہو ایک دوسرے سے شیئر، خوشی بھی ہو ایک دوسرے سے شیئر.
خدا کا جگری دوست کہا گیا ہے، خلیل اللہ۔ یا اللہ ان ماؤں کے بیٹوں کو خلیل حسین بنا دے یا اللہ، ان کی بیٹیوں کو خلیل زینب بنا دے یا اللہ، خدایا ہمارے گھرانے کو خلیل محمد خلیل علی بنا دے یا اللہ۔ صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم، آج مجھے آپ کو تحفے میں دینے ابراہیم کی دعا، پلیز آج کے بعد آپ نے ویک میں ایک دن قنوت میں رکھنا ہے نوح کی دعا، ایک دن رکھنا ہے شیخ کی دعا، ایک دن رکھنے آدم کی دعا۔ آج میں جو بتانے جا رہی ہوں ابراہیم کی دعا، اس کو آپ اپنے سجدے میں بھی پڑھ سکتی ہے، نماز کی آپ قنوت میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سمپل سی دعا، بہت چھوٹی سی دعا۔ سنیے، آئی تھنک یہ مجھے نہیں معلوم کس سورے میں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا والا، میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے زیادہ 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 عمل کی توفیق نہیں چاہیے، میں تھوڑا سا بھی کر لوں وہ عمل تیرے بارگاہ میں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ یہ دعا ربنا تقبل، خدایا قبول فرما دے، منا ہم سے، انک انت السمیع العلیم، یہ جو میں نماز پڑھ رہی ہوں خدا اسے قبول فرما دے، یہ جو میں مجلس میں بیٹھی ہوں اسے قبول فرما دے، میرا یہاں آنا، میرا یہاں سے جانا، میرے عمل کے لیے سوچنا، یہ دعا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قبولیت اور صحت میں بہت فرق ہے۔ صحت کے لیے یہ کہ پاک لباس پہن لو، پاک چادر پہن لو، وضو آپ کا صحیح ہو، روح کا قبلہ ہو، آپ جیسی تیسی نماز پڑھ لو، نماز آپ کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ بٹ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نماز کی قبولیت اور صحت میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ امام علی مولائے کائنات حلال مشاکل فرماتے ہیں، صلوات اللہ۔ یہ مولا کے جملے ہیں، مولا فرماتے کونوا بقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، میزان الحکمہ میں یہ حدیث ہے، کونوا بقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، خدا را میں علی تم سے کہہ رہا ہوں، اشد اہتماما، اہتمام کرو کہ تمہارے اعمال اللہ قبول کرے، ایکسپشن یہ بہت زیادہ ضروری ہے، خدا ایکسپٹ کرے، خدا قبول کرے آپ سے اعمال کو۔ مولا فرماتے ہیں بالعمل، زیادہ عمل پہ توجہ نہ دے، کوشش کرو یہ قبول ہو جائے تمہاری نماز۔ جسے کربلا میں مولا نے کسے ثابت کہا؟ تمہارے ساتھ حرب نے یزید جعفی جو 6 مہینہ امام کے ساتھ تھے، حج کو عمرے میں بدل دیا، شب عاشور امام کے ساتھ ہے، صبح عاشور امام کے ساتھ ہے، ظہر کی نماز اس نے امام کے ساتھ پڑھی، لیکن عصر کے ٹائم جب اس نے دیکھا اب تو اصغر بھی چلا گیا، اس کا مطلب ہے میں بچنے والا نہیں ہوں، تب اس نے جا کر کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ مولا نے کیوں فرمایا؟ کہا تم راکب بھی نہیں ہو تو کیا ہو؟ ساقب ہو۔ یعنی آج تم نے جلا کے راک بنا دیا اپنے تمام تر اعمال کو تم نے جلا دیا۔ میں نے قرآن میں نے خود ڈھونڈا اس چیز کو سمجھنے کے لیے، 16 ٹائمز، 16 دفعہ مجھے قرآن میں ملا حق کا مطلب کیا ہے؟ جلا دینا، جو جل کر راک بن جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حق ہے، اور اللہ 16 دفعہ قرآن میں کہہ رہا ہے
نماز پڑھ لو جلا دو، روزہ رکھو جلا دو، قرآن پڑھ لو جلا دو، تم اپنے اعمال کو خود اپنے اعمال سے جلا دیتے ہو۔ نماز کی قبولیت شرط ہے، اس کی دعا کیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ علی کی حدیث پر مولانا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں لو نظروا الی مردود، یعنی اگر لوگوں کے آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے، لو نظر، اور انہیں نظر آ جاتا الی مردود کہ کیسے بارش کی طرح اوپر سے ان کی نمازیں زمین کی طرف واپس آ رہی ہے، ان کی صدقات واپس دیتے جا رہے، پتھر بنا ہوا ہے، نماز کو تماچے بنا کر منہ پہ مارا جا رہا ہے، اگر لوگ یہ حقیقت دیکھ لیتے، لو نظر، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے الاعمال من السماء لقالوا ما لقلیل اللہ من احد عمل، سب چیخ چیخ کر ایک ہی بات کرتے، یا اللہ کسی کا عمل قبول نہیں ہو رہا، سب اپنے اعمال کو جلا رہے۔ کوشش یہ کرے کوانٹٹی نہ ہو آپ کی لائف میں، کوالٹی آ جائے آپ کی عبادت میں، آپ کے ثواب میں، آپ کے باتوں میں، آپ کے صدقات میں، آپ کے خیرات میں، آپ کے تمام تر نیک کاموں میں کوشش کیجیے گا کوانٹٹی نہ آئے، کوالٹی آ جائے، یعنی کوالٹی، فاطمی کوالٹی، زینبی کوالٹی۔ مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ان قلیل العمل مع التقوی خیر من کثیر بلا تقوی، تقوی کے ساتھ کیے گئے تھوڑے سے عمل بہت بہتر ہے، بغیر تقوی کے ریا کے ساتھ دکھاوے کے لیے کیے جانے والے ہزاروں عمل سے۔ علامہ مجلسی کو قبر میں دفنا دیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے خود ہمیں سنایا، ہم اصفہان لکھتے ہیں، کہتے میں نے میرے بابا کو خواب میں دیکھا، علامہ مجلسی الانوار جنہوں نے لکھی ہے، ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے بابا مسکرا رہے اور کچھ پرندے ان کے ساتھ ہیں، اور بس ہم نے ان کو دفنا دیا، مٹی ڈال دی، 40 قدم ہمارے پیچھے ہٹتی، وہ سارے پرندے کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پروں پہ سوار ہو جاؤ، ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جنت کا سیر کرانے۔ تو میں نے میرے بابا سے پوچھا علامہ مجلسی سے کہ بابا جان یہ سب بہار الانوار کی وجہ سے ہے، یہ سب وہ بے تحاشا کتابوں کی وجہ سے ہے، یہ روزہ علمیہ کی وجہ سے جو آپ نے بنا دیا، اتنا بڑا کریڈٹ کہ جنتی پرندے آ کر آپ کو جنت کا سیر کرانے کے لیے، یعنی ابھی حساب و کتاب میں بھی تو لائن لگی ہوئی ہے نا، اس سے پہلے آپ کو لے جا رہے ہیں، کیا وجہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، جسٹ ایک کام، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کام کا یہ کریڈٹ خدا مجھے دے گا، وہ یہ کہ میں جمعے کی نماز کے لیے جمعہ پڑھنے گیا تھا، تو وہاں پر وہ جو ڈھابے والے ہوتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں کچھ سیل آؤٹ کرنے کے لیے لاتے، تو کوئی ایپل لے کے آیا تھا، مجھے بڑا پسند آیا، سیٹ دیکھ کر میں نے 1 kg خریدی، تو وہ وائٹ تھیلی میں ڈال کے اس نے دے دی۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر جمعے کے بعد جا رہی تھی، وہ ماں مطلب بچے کو شولڈر پہ بٹھایا ہوا، تو وہ پیچھے سے اس کی نظریں جمی ہوئی تھی اسی شاپر، بچے اکثر دیکھتے اس طرح، اس کی نظریں جمی ہوئی اس شاپر پر، میں نے شاپر میں ہاتھ ڈال دی کہ میں اس بچے کو دیکھوں، لیکن میں نے کہا پھر ماں پوچھی علامہ مجلسی آپ نے دی، پھر وہ ماں دوسروں کو بتائے گی، پھر میری تعریفیں ہو جائے گی، پھر میرے اندر غرور، پھر وہی ایگو، پھر پتہ نہیں میں اپنے آپ کو آئی ایم دا بیسٹ سمجھنے لگوں گا۔ سو میں نے کہا یہاں میں پبلک مطلب کے سامنے میں نہیں دوں گا، تھوڑا میں اس کے پیچھے چلتا گیا، مجھے کیا پتا تھا ہر قدم پر ہزار حسنات مجھے مل رہا ہے، کیونکہ ان قدموں میں سنسیئرٹی تھی، ان قدموں میں خلوص تھا، ان قدموں میں دکھاوا نہیں تھا، ان قدموں میں میں پناہ اللہ ہو کر اللہ کی رضا کے لیے میں قدم اٹھا رہا تھا۔ سو میں چلا گیا، ایک نکڑ پر ایک گلی کے پہنچے جہاں سے زوم بدلتا ہے مثلا، تو میں نے ماں جیسے ہی ٹرن لینے لگی، میں نے فوراً اس کے ہاتھ میں وہ سیب تھما دی، تم نے مجھے قبر میں دفنا دیا، میرے اوپر ہاتھ ڈال کر تم جب چلے گئے 40 قدم جب تم نے اٹھا لی، قبر میں یہ سارے پرندے آئے، یہ سارے پرندے کیوں قبر میں آئے؟ تب پرندے کو بچے کے منہ پہ جو مسکراہٹ آئی تھی نا، خدا نے اس اسمائل کو، اس مسکراہٹ کو پرندے بنا دیا، اور آج یہ اس خلوص کی وجہ سے اس چھوٹے سے کام کا میں کہتی ہوں نا کہ رب اتنا پیارا ہے ہمارا خدا کے لیے
کی ضرورت ہی نہیں. آپ رب کو سمجھے تو صحیح, کیسا رب ہے ہمارا. چیخ چیخ کر پھر آپ اٹھیں گی, کہیں گی آئی لو یو اللہ. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ, صبح فلائٹ ہے, ساری رات نیند نہیں آتی, پھر آنکھیں کھلی. کیوں؟ بیکاز وہ فلائٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کہیں چھوٹ نہ جائے. لیکن فجر کی نماز کے لیے مجھے خود ڈر لگتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. بندہ ایزیلی سوئے وہ خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ خدا کہتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر میں تمہارے استقبال کے لیے راہ دیکھ رہا ہوں. کب یہ جواب اٹھے گا, کب یہ میرے بارگاہ میں حاضری دے گا, پھر میں رحمات کو برسانا اس پر شروع کر دوں اور میں اس کو پھر راشد بنا دوں. لیکن ہمیں جو ہے نا وہ چیز نظر نہیں آتی, ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت اس طرح روتے تھے نماز میں, ایسے روتے تھے چیخ چیخ کر, آواز کے ساتھ روتے تھے. پوچھا ہم نے کہ آپ کیوں اس طرح بچوں کی طرح روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ عظیم خالق اس کے جوار میں مجھ جیسے حقیر کو حاضری کی اجازت مل جائے. اگر آپ کو ابھی جسٹ یہ بتا دیا جائے کہ آیت اللہ خامنئی سے, آیت اللہ سیستانی سے آپ کی ملاقات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتے آپ کیا کریں. آپ کو آپ کہتے میں بیسٹ لباس پہن لوں, بہترین پرفیوم لگا لوں, میں کیسے تیاری کر کے جاؤں کہ رہبر آیت اللہ سیستانی میرے ہاتھوں پہ سر رکھ کر مجھے دعا دے, اور اب ساری دنیا کو بتاتی پڑتی ہے کہ آج مجھے ان سے ملنے جانا ہے. کبھی آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے جانے, شادی ہے چھوڑ, مجلس سے چھوڑ, ایون مجلس میں بھی ہم چھوڑ دیتے, چھوڑ دو. یہ قبولیت شرط ہے ایمان میں, سنسیئرٹی, خلوص اس کے اندر اگر آ جائے, پروردگار عالم آپ کو دنیا اور آخرت میں جو ہے آپ کی عاقبت کو بخیر فرما دے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ. آپ سب نے نام سنا ہوا حاتم طائی کو کون نہیں جانتا ہے نا, سخاوت, ایثار جس کے اندر سب سے زیادہ تھا. بٹ ہی واز ناٹ مسلم, مسلمان نہیں تھا حاتم طائی. وہ مسلمان تھے لیکن ان کا بیٹا قدی, ان کے بیٹی کا نام تھا قدی, وہ مسلمان بنا تھا. تو حاتم طائی جب مرا اس کو دفنا دیا, اس کا بیٹا بہت زیادہ رونے لگا, میرا باپ مسلمان نہیں تھا, پتہ نہیں جہنم کے آگ میں جل رہا ہوگا. میں نے کہا صحت قبولیت میں بہت فرق ہے, میں یہ بتانا چاہتی ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع, یہ دعا کر خدا قبول فرما دے. وہ بہت زیادہ رونے لگا کہ میرا باپ تو کافر اس دنیا سے گئے, پتہ نہیں کیا عذاب ان پہ نازل کیا ہوگا. رسول خدا نے قدی کو بلایا, قدی کو بلایا, ان کے بیٹے کو بلایا. اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا ان اللہ دفع عن ابیک العذاب بالشدید. دیکھو قدی زیادہ محبت, اللہ نے دفع عن ابیک عذاب الشدید, تمہارے باپ سے وہ شدید دردناک عذاب کو ہٹا دیا ہے. ہاں, اس دردناک شدید عذاب کو ہٹا دیا ہے. کیوں؟ لسخاء نفسی, اس لیے کہ اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا, اور اس نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا, اس نے دنیا سے سننے کے لیے نہیں کیا تھا, تعریفیں سننے کے لیے. اس نے اخبار میں, فیس بک پہ, پتہ نہیں کہاں کہاں پبلسٹی نہیں کی تھی. اس نے کہا جو آئے میں اس کو دیتا چلا جاؤں گا, اور رب نے اس سے کسی چیز کو قبول نہیں کی, لیکن اس کی سخاوت کو خدا نے ایسی پسند کی کہ رب نے کہا میں عذاب شدید اب اس پہ نازل نہیں کروں گا. وہ نان مسلم تھا, لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے جو ہے یہ مقام اس کو عطا کیا. سو اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کیا کریں, سن لیجیے گا کہ جس سے میری ماں کی نماز
کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کا کوکنگ کرنا، مولا کائنات فرماتے ہیں جو عورت، اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے جھاڑو دینا، لیکن جو عورت لیلا اللہ کی رضا کے لیے گھر میں جھاڑو پوچھا کرے، ہر جھاڑو کے عوض خانے کعبہ کے گرد رسول خدا کے عبا کو تھام کر طواف کرنے کا ثواب خدا سے عطا کرتا ہے۔ رسول خدا کی عبا کو تھام کر طواف کرنے کا ثواب جو ہے رب اس کو عطا کرتا ہے۔ الاعمال بالنیات، آپ جس نیت سے کرو گے اسی حساب سے آپ کو ثواب ملے گا۔ سو پہلی شرط سنیے گا اعمال کی قبولیت، چاہے وہ کوکنگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ساس کو ایک گلاس پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ میں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ پہلی شرط۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ جو کہتے ہیں نا امریکہ کو بہت زیادہ ترقی خدا نے کیوں دی ہے، عراق میں جاؤ پسماندگی، ایران میں جاؤ پسماندگی، پاکستان میں دیکھو پسماندگی، لیکن جو کافر کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، دن بہ دن اس میں ترقیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے جوان اکثر یہ بھی پوچھتے، تو اللہ فرما رہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو دین کا ریلیجن ایکسپٹ نہ کرے، دین ہونے کے ناطے قبول نہ کرے، وہ جو بھی عمل کرے گا میں قبول نہیں کروں گا، قبول ایسے کروں گا کہ دنیا میں ان کو ان کے نیک اعمال کا جزا میں انہیں دے دوں گا۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا، میں یورپ گیا تو مجھے سراسر اسلام نظر آیا، اور جب میں اپنے وطن پاکستان میں واپس آیا تو یہاں مجھے اسلام کہیں نظر نہیں آیا، یہاں مجھے صرف مسلمان نظر آئے۔ تو خدا کہتے بھائی میں عادل ہوں، میں تو حق کو سمجھ کر حقدار کو اس کا جزا دیتا ہوں، یہ مجھ پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن میرا تو انسان کا تقاضا ہے کہ میں دنیا میں ان کو ڈیولپ کر دوں، تو ان کی ترقیاں دنیا میں خدا ان کو جزا دیتا جاتا ہے۔ حق کو اگر آپ سمجھو تو اللہ کی ذات پر بلیف رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی چھوٹا سا بھی عمل آپ کرو گے، امام خمینی نے کیا کہا، یہ جو ہاتھ ہلاتے تھے اس کے بارے میں سید احمد خمینی کہتے ہیں، مجھے بابا نے رو کر کہا کہ بیٹا اس کے بارے میں بھی مجھ سے کوشچن ہوا دفن ہونے کے بعد کہ تم نے کس کے لیے لایا تھا خمینی، جو پبلک سامنے بیٹھی ہوئی ہوئی تھی ان کے لیے لایا تھا یا اللہ کے لیے لایا تھا؟ بہت بڑی بات ہے میری ماں سے، بہت بڑی بات ہے، انسان اگر سوچے یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک دوسرا جو ہے کیا ہے، تقویٰ، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قرآن میں فرماتے ہیں اسی کے اعمال کو میں قبول کروں گا جو متقی ہو۔ ورنہ عمر صاحب بھی نمازی تھا، شمر تماچے مارتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ہارون رشید امام رضا سے کہتے کہ مولا آپ میرے استاد، آپ مجھے قرآن کی تفسیر کرو۔ امام رضا ان کو تفسیر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد رات کو وہ ناچنے والے گانے والی آتی تھی، ان کے ساتھ شراب پی کر ناچتا۔ امام فرماتے تم نے سارے اعمال تم نے جلا کر حق کر دیا ہے، تم متقی نہیں ہو، تمہارے اندر تقویٰ نہیں۔ جنگ صفین میں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو علی ابن یقطین کا میں بتا دوں، نام سنے نا آپ سب نے علی ابن یقطین کا؟ He was minister، یہ منسٹر تھا، ایمینس میں سے تھا امام حسین قاسم علیہ السلام کے دور میں۔ یعنی مولا نے کہا کہ تم جاؤ، وہ تو ظالم ہے ماموں، لیکن اس کی وزارت کو قبول کر لو، وزیر بنے رہو، یہ کہ تم اپنے شیعہ اپنے مومنین کی مدد کر سکو گی، کچھ اچھے لوگوں کا بھی گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے، تو تم جاؤ۔ ابراہیم جمال، کیا نام بتائیے؟ ابراہیم جمال، یہ ایران میں نشاپور سے چلا گیا بغداد سے کسی زمین کے تنازع پر، تو ان کو ملنا تھا یہ علی ابن یقطین سے، تو اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، امیر لوگ تھے، تو سب امیر چلے گئے۔ ظاہر ہے جہاں جس کی پارٹی جتنی اسٹرانگ ہوگی، جس کی سفارش اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اسی کو جلدی اسی کی فائل آگے چلی جاتی ہے، جو آج کل ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو 2 دن بیچارہ انتظار کرتا رہا، 3 دن بیچارہ انتظار کرتا رہا، کیونکہ
تو اس کی باری ہی نہیں آئی، یہ واپس چلا گیا۔ سوچئے گا، آپ سنیں گا میں کیا کہنے جا رہی ہوں۔ یہ واپس چلا گیا کوفہ میں اس کی بہن رہتی تھی، یہ وہاں چلا گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا بس میں مر جاؤں بہتر ہے، اب میں کبھی ان کے در پر نہیں جاؤں گا، اب کبھی میں ان کے در